شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیوں کے اوپر ایک تبصرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے کہا کہ جی ولایت ہمارے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کہتا ہے جی جب بادل آتا ہے نا تو بادل دیکھ کر میں کہتا ہوں بارش ہوگی، میری بیوی کہتی ہے بارش نہیں ہوگی۔ اگر بارش ہو جائے تو میں ولی، نہ بارش ہو تو میری بیوی ولی، تو ولایت ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ کہتے مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیاں نا اس طرح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم فج روحا جگہ سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی اس حدیث کا مصداق بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ کریں گے، یہ بندہ وہ نہیں ہے لہٰذا یہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، اور وہی ہوا، نہیں کیا اس نے، ساری زندگی نہیں کیا اس نے۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ میں شیخ صاحب جو آیا کہ بفج روحا، فج روحا کا ذکر آیا، تو کیا یہ بھی ایک میقات ہے؟ اس کا ذکر حدیث میں کس اینگل میں آیا؟ ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب چونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر یہ چیز فٹ آتی نہیں ہے، تو اب وہ نا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کبھی ادھر کے کوئی نہ کوئی چیز شاید کوئی ہمارے ہتھے لاگ جائے اور ہم بچ جائیں، بس وہ اسی طرح کی جو ہے نا تعویلات کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری سیریز چل رہی ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو صفات ہیں، قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اس کے حامل ہیں، جبکہ ہماری یہ بحث چل رہی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی قطعاً اس کا اہل نہیں ہے، اس کے مصداق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ آج ہم جس صفت پر بات کریں گے وہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 1252 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، لا یحلن ابن مریم بفج الروحا حاجا او معتمرا او لیثنینہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم فج روحا جگہ سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی اس حدیث کا مصداق بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سے یہ سوال رکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی اس کا مصداق بنتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو لامحالہ اس کے اوپر یہ سوالات اٹھتے تھے کہ اگر تو واقعی عیسیٰ بن مریم ہے تو جو احادیث کے اندر صفات آئی ہیں وہ تیرے اندر پائی جانی چاہیے۔ وہ کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتا، کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ جو ہے وہ تراشتا۔ علماء نے جب اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جی حدیث مبارکہ کے اندر بات آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں گے یا الگ الگ کریں گے، تو اس کے بارے میں اس نے مختلف تعویلات کا سہارا لیا۔ جی میں تو اس وقت حج کروں گا جب دجال جو ہے نا وہ بھی کفر سے تائب ہو کر جو ہے بیت اللہ کا طواف کرے گا، میں اگر حج کرنے کے لیے چلا گیا تو جی میں تو خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے ڈنکے کی چوٹ پر اس کے ساتھ یہ گفتگو کی اور واضح لفظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں یہ پیشین گوئی کر دی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حج اور عمرے کی توفیق نہیں دے گا اس کی زندگی کے اندر ہی۔ قادیانی جب پیشین گوئی کرتا تھا نا تو وہ گول مول سی بات کرتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے،
شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیوں کے اوپر ایک تبصرہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ولایت ہمارے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے. وہ کیسے جی؟ کہتا ہے جی جب بادل آتا ہے نا تو بادل دیکھ کر میں کہتا ہوں بارش ہوگی، میری بیوی کہتی ہے بارش نہیں ہوگی. اگر بارش ہو جائے تو میں ولی، نہ بارش ہو تو میری بیوی ولی، تو ولایت ہمارے گھر میں رہتی ہے. کہتے مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیاں نا اس طرح کی تھی. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی جو اس نے تحدی کے ساتھ کی ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں ہوئی. تو جب پوری نہیں نہ ہوئی تو اس نے مختلف تعویلات کی. جی میں نے کب کہا تھا یہ ہوگا، میں نے کب کہا تھا یہ ہوگا. خیر یہ تو اس کی پیشین گوئیاں کا حال ہے. جب ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک پر ہم بات کریں گے. لیکن اس کے مد مقابل مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر علماء نے 4 علماء تھے جنہوں نے باری باری مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر یہ پیشین گوئی کی، اور بڑی تحدی کے ساتھ کہ یہ حج عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر وہاں پر نہیں جائے گا. صحیح. سب سے پہلے یہ پیشین گوئی کی مولانا سعد اللہ لدھیانوی رحمہ اللہ نے. یہ اہل حدیثوں کے ایک عالم دین گزرے. انہوں نے یہ سب سے پہلے پیشین گوئی کی. یہ فروری 1897 کی بات ہے. پھر اس کے بعد اہل حدیثوں کے ہی دوسرے بہت بڑے جید عالم دین، آپ نے بھی نام سنا ہوگا اور لوگ بھی ان کے نام سے واقف ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ. انہوں نے تائید اسلام نامی کتاب جو ہے وہ لکھی. اگلے سال ہی یعنی 1898 کے اندر انہوں نے پیشین گوئی کی کہ مرزا قادیانی جو ہے نا یہ حج عمرہ کے لیے نہیں جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے گا. لوگ دیکھیں گے کہ میری یہ پیشین گوئی جو ہے نا وہ سچی ثابت ہوئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اہل حدیثوں کے ایک تیسرے عالم دین تھے مولانا ابو الحسن سیالکوٹی. انہوں نے 1901 کے اندر جو ہے یہ پیشین گوئی کی کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے حجاز میں نہیں جا سکے گا، وہاں پر حج عمرے کے لیے نہیں جا سکے گا. ان کی کتاب تھی بجلی آسمانی بر سر دجال قادیانی. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ پیشین گوئی کی. اس سے اگلے سال یعنی 1902 کے اندر ایک بہت بڑے اس زمانے کے عالم دین اور پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کی کتاب تھی سیف چشتیائی. اس کتاب کے اندر 1902 کے اندر انہوں نے بھی پیشین گوئی کی کہ مرزا قادیانی جو ہے نا کبھی بھی مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے نا وہ زیارت کے لیے نہیں جا سکے گا، اس کو نصیب نہیں ہوگی زیارت وہاں پر. اب یہ 4 علماء تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر جو ہے پیشین گوئیاں کی کہ یہ بندہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جھوٹا ہے. صحیح. تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ یہ مکے جا سکے یا مدینے جا سکے. حجاز کی طرف رخ کرنے کا اس نے سوچا بھی نہیں، بچپن سے ہی کبھی بھی نہیں گیا. یہ یعنی دعوے سے پہلے بھی نہیں یہ کبھی گیا اور دعوے کے بعد بھی نہیں کبھی گیا. حدیث مبارکہ کے مطابق تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نزول فرمائیں گے وہ تو احرام باندھنے کے حج عمرہ کریں گے. تو جب اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ بن مریم، تو ظاہر ہے اگر یہ سچا ہوتا تو اس حدیث کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی بات کو پورا کیا. یہ ہوتی ہے پیشین گوئی، واضح لفظوں میں، 2 ٹوک لفظوں میں، جس کے اندر کوئی تویل ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک بندے کی نہیں، 4 علماء نے یہ پیشین گوئی کی ہے اور اللہ کی توفیق سے چاروں کی بات جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی. ان 4 علماء سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان کا کتنا مضبوط ایمان تھا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ کریں گے، یہ بندہ وہ نہیں ہے لہذا یہ حج عمرہ نہیں کر سکتا. اور وہی ہوا، نہیں کیا اس نے، ساری زندگی نہیں کیا اس نے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر یہ حدیث بالکل واضح طور پر فٹ نہیں آ رہی. مطلب اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. قادیانی بھی نہیں انکار کر سکتے. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے جی اس نے حج عمرہ کیا. وہ ان کو کہتے ہیں جی واقعی وہ حج عمرہ نہیں اس نے کیا. کوئی اس کی تعویل بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل اس کی تعویل کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہ طویل اپنی طرف سے تو کرتے ہیں کہ شاید ہم اس کو بچا لیں،
لیکن وہ حقیقت کے اندر جو ہے اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ طویل یہ کرتے ہیں کہ جی حالات ایسے نہیں تھے جی کہ وہ حج عمرہ کر سکے، کہ جی لوگ اس کے خلاف تھے، اگر وہ وہاں پر جاتا تو اس کو قتل کر دیا جانا تھا، اس کے خلاف فتویٰ لیا ہوا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، اگر یہ وہاں پر جاتے تو اس کو پکڑا کر جو ہے نا اس کی گردن اڑا دینی تھی، تو اس لیے جو ہے نا وہ حج عمرے کے لیے نہیں گئے. اب یہ طویل کرتے ہیں وہ. اب یہ طویل اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. بالکل صحیح. کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج عمرہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اس وقت سازگار ہوں گے ان کے حق میں. اگر یہ سچا ہوتا تو حالات اس کے حق میں ہونے چاہیے تھے، صحیح بات. وہاں پر جاتا. یہ جو طویل کر رہے ہیں اپنی طرف سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھے. تو وہ چونکہ وہاں پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اس لیے وہ نہیں جا سکے. تو بھائی ٹھیک ہے اس کے اوپر فرض ہے جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، قرآن کا حکم ہے. تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچیں گے، حج عمرہ کریں، حج عمرہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے. ان کو وسائل اللہ دے ان گا. کو وسائل. اب جب آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں ان کی مخالفت کرنے والا تو کوئی باقی بچے گا ہی نہیں. دجال قتل ہو چکا ہوگا، جو مخالفین اسلام ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے. کس سے خطرہ ہوگا ان کو؟ کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. اس کا اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنا اور اس خطرے کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی یہ اس وجہ سے نہیں جا سکا، یہی دلیل ہے کہ یہ بندہ جھوٹا دعوے دار ہے، یہ سچا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے جب کہہ دیا کہ وہ حج عمرہ کریں گے تو بھائی کریں گے. جو سچا مسیح ہے وہ بالکل حج عمرہ کرے گا. یہ اس کی طویل کرتی. مزید میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حج نہیں کروں گا، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس کی مختلف طویلات کرتا تھا. میں آپ کو حوالہ جات کے ذریعے جو ہے وہ بتاتا ہوں. ملفوظات، اس کے ملفوظات ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 283 ہے. تو کہتا ہے جی میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں خنزیروں کو قتل کروں اور صلیب کو شکست دوں. ان سے جب میں فرصت حاصل کر لوں گا، فراغت پا لوں گا، تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گا. پہلے جو ہے نا میں صلیب کو ختم کروں گا، خنزیروں کو ختم کروں گا. اس کے اوپر ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو جی میں جب وہ ختم کروں پھر میں حج کے لیے جاؤں گا. تو ساری زندگی اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی، نہ وہ خنزیروں کو ختم کر سکا، نہ وہ صلیب کو شکست دے سکا، اور نہ وہ حج کو جا سکا. یعنی حدیث کی کوئی بات جو ہے اس کے اوپر فٹ نہیں آ رہی. پھر اسی طرح جو ہے اس نے ایک موقع پر یہ بھی کہا، اس کے ملفوظات جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 280 ہے. اس میں کہتا ہے کہ میرا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں تبلیغ کروں، یہ میرا پہلا فریضہ ہے. اگر میں تبلیغ کو چھوڑ کر حج پر چلا گیا نا تو میں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو میرا پہلا فریضہ میں تبلیغ کروں گا، میں جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤں گا نا پھر میں حج کے لیے جاؤں گا. یعنی وہ مانتا تھا کہ جو سچا مسیح ہے نا اس نے حج کے اوپر جانا ہی جانا ہے. وہ وقت مانگ رہا تھا کہ مجھے کسی نہ کسی انداز سے وقت مل جائے، شاید کبھی موقع مل جائے تو میں چلا جاؤں اور ظاہری طور پر جو ہے میرے اوپر یہ فٹ آ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہی نہیں. اسی طرح ایام الصلح اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 416 ہے. کہتا ہے ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر اور دجل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا. جب دجال جو ہے وہ باز آ جائے گا کفر سے اور دجل سے اور بیت اللہ کے اندر آ کر طواف کرے گا تو میں پھر اس وقت حج کے لیے جاؤں. کہتا اس وقت میرا حج ہوگا. تو دجال جو ہے وہ تو آج تک، جس کو وہ دجال کہتے ہیں قادیانی لوگ جو ہیں، جس کو وہ دجال کہتے ہیں، وہ دجال تو آج تک جو ہے وہ دنیا کے اندر دندناتا پھر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے کفر سے توبہ کی، نہ وہ بیت اللہ کے اندر حج کے لیے طواف کے لیے گیا، اور نہ ہی مرزا غلام محمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کہ وہ وہاں پر حج عمرے کے لیے جائے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کو امید تھی کہ مجھے کبھی نہ کبھی شاید موقع مل جائے، لیکن اللہ کے نیک لوگوں نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی
تو اللہ تبارک و آپ کو پتہ ہے وہ حدیث مبارکہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ چاروں اللہ کے نیک بندے اور پیارے بزرگ جو ہیں وہ بالکل اسی حدیث کے مصداق ہیں کہ انہوں نے بڑی تحدی کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرف بحرف پوری کی کہ بھرپور کوشش کرتا رہا. ٹائم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مانگتا رہا کہ میں یہ ہو جائے گا تو پھر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا تو پھر جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہی نہیں کہ وہاں پر جا سکے. اچھا, یہ حدیث مبارکہ میں شیخ صاحب جو آیا کہ بفج روحا, فج روحا کا ذکر آیا, تو کیا یہ بھی ایک میقات ہے؟ اس کا ذکر حدیث میں کس اینگل میں آیا ہے؟ اب قادیانی لوگ جو ہے نا وہ جب ان کو کوئی بات نہیں نہ سجائی دیتی تو اب وہ کہتے ہیں جی یہ کون سا میقات ہے جی فج روحا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھیں گے. اصل میں وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میقات مقرر کیے ہیں حدود حرم کے جو قریب ہیں, یلملم ہے یا ذات عرق ہے, ذوالحلیفہ ہے, اسی طرح جو ہے یہ مدینے سے نکلتے ہی ذوالحلیفہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے کراس کر کے مکے کی طرف جائیں گے, جو ان میقاتوں سے باہر والے لوگ ہیں, آفاقی لوگ ہیں, اور وہاں سے کراس کر کے انہوں نے مکے میں جانا ہے حج یا عمرہ کے لیے, وہ یہاں بس وہ یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان والے جب جاتے ہیں تو جدے کے بالکل قریب جا کر جو ہے وہ ہمارا میقات آتا ہے اور ہوائی جہاز میں جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے, تو اعلان کیا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ تلبیہ شروع کیا جاتا ہے. تو وہ جو لوگ وہاں سے گزرنے والے ہیں نا ان کے لیے وہ میقات مقرر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو ان کے اندر ہیں, میقات سے اندر والے لوگ ہیں, رہائشی ہیں, مثلا جو مکے کے اندر رہنے والے ہیں یا ذوالحلیفہ سے مکے کی سائڈ پر رہنے والے ہیں یا یلملم سے مکے کی سائڈ پر رہنے والے ہیں, انہوں نے میقات سے نہیں گزرنا, وہ آلریڈی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں, آگے موجود ہیں. تو ان کے لیے یہ میقات نہیں ہے. میقات ان کے لیے جنہوں نے وہاں سے گزر کر جانا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے, جو ایک بار گزر کے اندر آ گیا. ہاں جی, اس کے لیے وہ نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیت کریں گے حج اور عمرے کی تو اس وقت وہ فج روحا مقام پر ہوں گے. یہ تقریباً 36 میل دور علاقہ ہے, یعنی یہ ذوالحلیفہ سے آگے مکے کی جانب جو ہے نا یہ جگہ بنتی ہے. تو وہ مکے کی طرف یعنی میقات سے وہ پہلے ہی اندر ہوں گے. تو جو ایک دفعہ میقات سے گزر چکا ہے اور اندر جا چکا ہے, میقات سے اندر جا چکا, جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھے گا یا نیت کرے گا تو وہ جہاں پر ہے وہاں سے باندھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج اور عمرے کی نیت کریں گے اس وقت وہ وہاں پر ہوں گے, اس لیے ان کو دوبارہ میقات پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہیں سے ہی حج اور عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. تو یہ صرف ایک انہوں نے ہیلا بنایا ہوا ہے. عام بندہ چونکہ بیچارے کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حدیث ہی کوئی غلط بیان ہو گئی ہے کہ اس کے اندر فج روحا کا تذکرہ ہے اور فج روحا جو ہے وہ تو میقات ہے ہی نہیں. وہ ان لوگوں کے لیے میقات ہیں جو وہاں سے گزر کر جائیں گے, اور جو اندر موجود ہیں وہ وہیں سے باندھ لیں گے جہاں پر وہ موجود ہیں. آپ دیکھیں جو مکے کا رہائشی ہے, کبھی آپ نے اس کے بارے میں کسی عالم دین سے سنا ہو کہ جی مکے کا رہائشی جو ہے نا وہ جب حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو وہ آئے گا باہر میقات کے اوپر آئے گا, وہاں سے احرام باندھے گا پھر وہ جائے گا؟ نہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ جی وہ جو مکے کا رہائشی ہے وہ جہاں پر ہے وہ اپنے گھر سے باندھ کر آ جائے, اپنی دکان سے باندھ کر آ جائے, اپنے کمرے سے باندھ کر آ جائے. تو یہ ہے وہاں پر مسئلہ. اس کے علاوہ بھی وہ کوئی اس حدیث کی کوئی تعویل کرتے ہوں یا اس میقات؟ جی بالکل, وہ اس کی تعویل وہ یہ بھی کرتے ہیں. ہم یہ ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب چونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر یہ چیز فٹ آتی نہیں ہے, تو اب وہ نا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, کبھی ادھر کے کوئی نہ کوئی چیز شاید کوئی ہمارے ہتھے لگ جائے اور ہم بچ جائیں. بس وہ اسی طرح کی جو ہے نا تعویلات کرتے ہیں. اب ایک تعویل جو اور کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی حج بدل بھی تو ہوتا ہے نا جی, تو ٹھیک ہے اگر مرزا صاحب نے نہیں کیا تو ان کے خلیفے نے ان کی طرف سے حج کر لیا تو لہٰذا جو ہے وہ ان کی طرف سے ہی حج ہو گیا. کہتے ہیں جی دیکھو جی حج بدل بھی تو ہوتا ہے نا, ان کی طرف سے حج بدل کر لیا گیا لہٰذا وہ اس حدیث کے مصداق ہو گئے.
یہ طویل انہوں نے کی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بدل کا مسئلہ بیان کیا ہے. حج بدل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہاں پر نہیں جا سکا یا وہاں پر نہیں پہنچ سکا، فوت ہو گیا ہے، اس کی ذمہ تھا حج اور عمرہ اور وہ نہیں کر سکا، تو اس کی طرف سے اس کا کوئی عزیز و اقارب کر سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسئلے کا پتہ تھا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا کہ عیسیٰ بن مریم کا حج بدل ہوگا، ان کا عمرہ بدل ہوگا؟ بنفس نفیس کی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس ان کی بات کی ہے. اچھا پھر یہ آپ حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر قسم اٹھا کر بات کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ وہ ضرور جو ہے نا وہ حج اور عمرے کا جو ہے نا وہ احرام باندھے گا. اور مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ اصول ہے کہ جو بات قسم اٹھا کر کہی جائے اس کے اندر نہ تو طویل ہو سکتی ہے نہ استثناء ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو حج بدل ہو سکتا ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بدل کی بات نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بذات خود حج اور عمرہ کرنے کی بات کی ہے. تو جو سچا مسیح ہوگا وہ بذات خود حج اور عمرہ کرے گا. حج بدل کی بات ہے ہی نہیں حدیث کے اندر، یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ گڑھا ہوا ہے. مزید آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا اس کی کتاب ایام الصلح کا، کہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اس وقت حج کے لیے جائیں گے جب دجال اپنی دجالیت سے باز آ جائے گا اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا. تو جس کو وہ دجال کہہ رہے ہیں، مسیحی قوم کو، پادریوں کو وہ دجال کہتے ہیں، تو وہ تو آج بھی، یعنی جس وقت کے اندر ہم موجود ہیں آج بھی وہ دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں. توبہ تو انہوں نے ابھی تک نہیں کی. تو حج بدل مرزا قادیانی کی خلیفے نے کر دیا تھا آج سے کوئی 100 سال پہلے، 70-80 سال پہلے، 100 سال کے قریب ہو گیا جی. اس کی طرف سے حج بدل جو ہے نا وہ کر لیا گیا تھا جی. یعنی جس زمانے میں اس نے حج کرنا تھا وہ زمانہ تھا جب دجال اپنی دجالیت سے باز آ جائے گا، اور وہ تو آج تک باز نہیں آیا، اور حج بدل جو ہے وہ تو کر لیا گیا 80 سال پہلے اس کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر اس اعتبار سے بھی یہ بات فٹ نہیں آتی. ناظرین آج ہم نے ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہم صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی، اور اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے. اس سے مراد عیسیٰ بن مریم ہی ہیں جو قرب قیامت آئیں گے، نزول فرمائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق فج روحا سے احرام باندھ کر حج یا عمرہ یا دونوں کا فرض ادا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.